اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس سرعت رفتار کا عجیب واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً ابھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا ہے۔ معزز ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگے میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو، چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں، چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر باہا آرام بٹھا دوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ تو کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور شان کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنایا، انہیں رحمت للعالمین بنایا۔ ایسی کائنات میں ہستی نہ آئے گی، نہ قیامت تک آ سکے گی۔ اور ایک ملعون مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہماری نئی نئی نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر کوئی قادیانی کے ساتھ آپ کا لین دین ہے، اگر کوئی قادیانی کی پروڈکٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس سے برائے مہربانی گریز کریں۔ معزز ناظرین، قادیانی نہ صرف ہمارے اسلام کے لیے خطرہ ہیں بلکہ ملک پاکستان میں ایک ایسے غدار ہیں اور ایسی دیمک کی طرح ہمارے آس پاس گھومتے ہیں کہ وہ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو ان کی پروڈکٹ میں شیزان ہے جو ہم روزمرہ میں اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں اور بڑے مزے سے جوس پیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو ایسی مرزا قادیانی کی پروڈکٹ سے جو ہیں وہ دور رکھیں، کیونکہ ان کا ایک ایک روپیہ جو ہے، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے خبیث اور لعنتی لوگوں سے بچیں تاکہ اسلام کا خوب بول بالا ہو۔ اسلام میں جو ہے ہر کسی کو اپنا اسلام اور اپنے مذہب کے مطابق جینے کا حق ہے، لیکن یہ اسلام کے ایسے غدار ہیں
کہ جنہوں نے اسلام کو جو ہے پوری دنیا میں رسوا کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ان قادیانیوں کو سے بچائے اور ان کو نیست و نابود کرے۔ اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک شان بلند رکھے گا، اور اس کے بعد جو آپ کا مقام ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ہم آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جی رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جیتے رہیں گے۔ جب بھی ختم نبوت کی بات آئے گی تو ہم جو ہیں وہ نکلیں گے اور ان کا خوب مقابلہ کریں گے۔ آپ بھی ضرور عزم کریں اور لوگوں کو قادیانیوں سے بچنے کی جو ہے وہ تلقین کرتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے حق میں بھی ضرور دعا کیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی جو ہے وہ اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔